بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 7 شیئر کرنی ہیں، 7 سٹوریز بہت ہی اہم سٹوریز ہیں۔ زرداری صاحب دبئی کیوں گئے؟ آپ کی سوچ ہے، آپ کی گمان میں بھی نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ارشد شریف قتل کیس میں چیف جسٹس کی دلچسپی کم کیوں ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا سے پہلی خاتون جج سپریم کورٹ میں آ گئی ہیں، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور شیل کمپنی پاکستان سے جا رہی ہے، یوتھیوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کیا گورنر خیبر پختونخوا کی کرسی خطرے میں ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے جناب کہ 9 مئی کے مجرموں کی سفارش کون کر رہا ہے؟ عادل راجہ انڈین ایجنٹ پاکستان کا دشمن، وہ گرفتار ہوا پھر رہا ہوا، یہ کیا چکر ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جناب بات کرنی ہے کہ ہم نے 100 یتیم بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ ایک پہلے 100 کا ارینجمنٹ ایک شیخ صاحب نے کر کے دیا تھا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ہم نے 200 یتیم بچیوں اور بیواؤں کو مشینیں بھی دینی ہیں، سلائی مشینیں، اور ساتھ ہی جو قربانی کے جانور ہیں اس کا، وہ بھائی آپ کا بہت ہی اچھا اس میں تعاون ہے اور بہت ہی اچھا پارٹیسپیشن ہے، لیکن آپ تھوڑا سا جلدی کیجئے، وہ پھر مہنگے ہو رہے ہیں جانور، اور ہماری ٹیم کے لیے بھی پرابلم بنے گی۔ تو جو قربانی ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت کرنا چاہتا ہے اس کا غریبوں میں ہم تقسیم کریں گے گوشت، اور آپ کا نام وہاں پہ اناؤنس کریں گے، باقاعدہ بورڈ پہ لکھیں گے، کیونکہ یہ قربانی ہے، یہ چیریٹی نہیں ہے، اور وہاں پر ویڈیو بھی آپ کو بھجوائیں گے۔ اگر ہو سکا تو میں لائیو کال کے ذریعے بھی آپ کی بات کرواؤں گا، لیکن لائیو کال کی میں وعدہ نہیں ہے کیونکہ وہاں نیٹ کی پرابلمز ہوتی ہیں، کافی دور افتادہ علاقے ہوتے ہیں، اس وجہ سے۔ تو آ جائیں بھائی، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ رابطہ کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو 2 ویڈیوز دکھاؤں گا، ٹھیک، بڑی امپارٹنٹ ویڈیوز ہیں بھائی، اور یہ ویڈیوز کمال کی ویڈیوز ہیں۔ یہ پہلی ویڈیو۔ مڈل کلاس کا آدمی اٹھ کے اوپر پہنچا اور اس نے پھر سب سے زیادہ ڈونیشنز میں تو تب سے جانتا ہوں جب انہوں نے شوکت خانم کو پیسہ دینا شروع کیا۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ شوکت خانم نے ان کو بچایا۔ پھر میں نمبل یونیورسٹی بنائی، تب انہوں نے پیسہ دیا، جبکہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں تھے، پی ٹی آئی کو فنڈ کیا انہوں نے۔ تو علیم خان نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کیا ہے، کوئی مجھے یہ بتا دے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی تک کسی نے کوئی، یہ بس جناب علیم خان، اگر علیم خان نے پیسہ بنایا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا، پیسہ بنایا علیم خان نے، یہ علیم خان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ آج یوتھ یہ کہتے ہیں، اور ان کا لیڈر بھی کہتا ہے کہ علیم خان سے کوئی کرپٹ بندہ ہے کوئی نہیں۔ 2015 میں وہ خان صاحب کی باقاعدہ اس کی نیوز رپورٹ سب کچھ موجود ہے۔ 2015 میں اپنا عمران خان صاحب نے کہا تھا علیم خان میرا خفیہ ہتھیار ہے، اور یہ آپ نے تعریفیں۔ سب سے بڑی بات آپ نے نوٹ کی، اس نے شوکت خانم کو بھی چندہ دیا، اس نے جناب نمل یونیورسٹی بنائی، میں نے اس کو بھی چندہ دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے خان صاحب کس طرح کے چندے لیتے ہیں اور پھر کھا بھی جاتے ہیں، یہ بھی ریکارڈ ہے۔ اور پھر ان چندوں کو نا، جو شوکت خانم کا چندہ دیتا ہے ان کو وہ سوسائٹی میں، ہاؤسنگ سوسائٹی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ خان صاحب مان چکے ہیں، کورٹ کے اندر مان چکے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ سنٹارس مال کے مالک وہ تنویر الیاس صاحب، جو ایکس وزیر اعظم آزاد کشمیر، وہ کہتے ہیں کہ 15-20 کروڑ تو خان صاحب فون پہ مانگ لیا کرتے تھے۔ آج ہیں سٹوریز بڑی کام کی ہیں، میرے پاس ٹائم ہے کوئی نہیں، لیکن یہ ٹائم نہ ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ آصف صاحب نے پھر خیر سے بڑا کڑاکے دار قسم کا بیان دیا ہے، یہ سنیں۔ سر، ریئل اسٹیٹ میں 500 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ ٹیکس صحیح طرح ادا کریں تو 500 ارب روپیہ جو ہے آپ کے قومی خزانے کو جو ہے اس میں زیادہ آئے گا، اس کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد تمباکو ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیلی ویژن کے اوپر نام لینا جو ہے منع ہے، مثلا ملک ریاض ہے، وہ جو 190 ملین کی ڈکیتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہے۔ آپ ملک ریاض کا نام کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ چینل پہ نہیں لے سکتے۔ 500 ارب روپیہ جو ہے نا، 500 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے، انڈر انوائسنگ
और लैंड वैल्यूएशन के मद के अंदर जो है ना वो ये सारा पैसा चोरी हो रहा है। उसके बाद टोबैको है, 240 अरब रुपया चोरी हो रहा है। दो कंपनीज जो दोनों फॉरेन कंपनीज हैं वो 99% टैक्स पे कर रही हैं और बाकी तमाम कंपनियां जो 40% हैं वो 1% टैक्स पे कर रही हैं और वो लोग हमारी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हुए हैं। ये टैक्स ना देने वाले या जो टोबैको की इंडस्ट्री में इलीगली गैर कानूनी तौर पे इन्वॉल्व हैं, जो डाका इतना बड़ा डाका जो है हमारे टैक्स पे पड़ रहा है, अवाम के ऊपर पड़ रहा है, वो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मेंबरान हैं। आपको भी पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यही हाल है ना डिप्टी स्पीकर साहब। उसके बाद आप आ जाएं ऑटोमोबाइल और टायर्स में 50 बिलियन का जो है ना वो टैक्स चोरी है, 50 अरब रुपए। ऑटो लुब्रिकेंट्स जो है 56 अरब रुपए की चोरी है। ये सारा उन्होंने आगे डिटेल भी बताया हुआ है कि किस तरह उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब मुख्तलिफ शोबों में बता रहे हैं कि लोग जहाँ पे टैक्स नहीं देते, उन्होंने कहा कि और आपने देखा इतनी दबंग तकरीर कर दी ख्वाजा आसिफ ने, किसी को आपने डेस्क बजाते हुए देखा? सबको सांप सूंघ गया। उन्होंने कहा कि लोग नाम नहीं ले सकते टेलीविज़न चैनल्स पे। अब मैंने 2 दिन पहले स्टोरी की, जो यूथियों ने लिस्ट भी, मैंने उसका तो कहा कि वो गलत लिस्ट है, लेकिन कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है कि ना एंकर नाम ले सकता है, ना न्यूज़ कास्टर नाम ले सकता है, ना मेहमान नाम ले सकता है। अगर वो लेता भी है तो बीप लग जाती है। मलिक रियाज इतना स्ट्रांग है, क्यों? उसने क्या सबको मुबैना तौर पे खिलाया हुआ है, पिलाया हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से और ख्वाजा आसिफ साहब ने जब उनको का नाम लिया तो कोई डेस्क बजते हुए आपको नज़र नहीं आए, आपने नहीं देखा कोई डेस्क बजा रहा हो। 500 अरब रुपए की चोरी, फिर 250 अरब रुपए की चोरी, फिर उसके बाद 50 अरब की, फिर उससे ऑनवर्ड। तो ये इतना हज़ारों अरब रुपए की जो चोरी है, इसीलिए तो पाकिस्तान पीछे जा रहा है। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं आज आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि अगर आज हुकूमत सीधी हो जाए और उन्होंने कहा कि जी हमने इनसे टैक्स लेना है, ये लोग अदालत पहुँच जाएंगे, यही जजेस होंगे जो स्टे दे देंगे। इस तरह ना हो तो फिर आप कहना कि नकवी साहब आप गलत बात कर रहे हैं। जरदारी साहब दुबई क्यों गए? मैंने आपको बताया ना, मैं आपको पिछले कुछ अरसे से बता रहा हूँ कि अब इमरान खान का चैप्टर क्लोज़ है। भले यूथी उल्टे खड़े हो जाएं या सीधे खड़े हो जाएं या खैर से वो क्या करें, कथारसिस करें या डुबकियां लगाएं, कुछ भी करें, खान साहब का चैप्टर क्लोज़ हो गया है। ठीक, शेख रशीद मशीदा टली तो हूँ नहीं कि मैं कहूँ कि उनका मरते दम तक क्लोज़ हो गया चैप्टर। फॉर द टाइम बीइंग क्लोज़ है। अगले इलेक्शन में खान साहब का कोई वो नाअहल भी होंगे, गिरफ्तार भी होंगे और चैप्टर भी उनका क्लोज़ है। उनकी सियासत का बाब ख़त्म हो गया है, बंद हो गया है। ठीक, अब उसके बाद जंग शुरू हो गई है नून लीग में और पीपल्स पार्टी में। यहाँ पे मुख्तलिफ़ महाज़ों पर जंग है। ये जरदारी साहब, मुझे आज बड़े एक रिलायबल सोर्स से पता चला, उन्होंने कहा नकवी साहब आप जो बता रहे हैं बात ये भी है, लेकिन बात असल में अंदर कुछ और भी है। ठीक है ना। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। अच्छा, स्टोरी सारी बढ़िया है, मैं जल्दी यूँ डार्ट्स मिलाता जाऊँगा, आपने ख़ुद ही वो फिर मिलाने हैं डार्ट्स और उसकी तफसील। तो अब बात ये है कि मैं जो है ना, जरदारी साहब भाई दुबई क्यों गए? मैंने कहा कि उनको जहांगीर तरीन साहब की पार्टी से मसला था, वो बिल्कुल मसला था। उन्होंने बड़ी कोशिश भी की और कोशिश जहाँ करनी थी उनको पता था उन्होंने की, आगे से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा जी वो आपको पता है कि वो फिर जो है ना हम किसी का रास्ता तो नहीं इस तरह से तो नहीं रोक सकते वगैरह वगैरह। जरदारी साहब नाराज़ हो गए। जरदारी साहब नजम सेठी और ज़का अशरफ का जो मामला चल रहा है, ज़का अशरफ को लाना चाहती है पीपल्स पार्टी, उस पर भी नाराज़। नजम सेठी को कहा वज़ीर आज़म ने कि आप वहाँ पे मुलाकात करें, जाके कन्विंस करें जरदारी साहब। जरदारी साहब ने नजम सेठी साहब को टाइम ही कोई नहीं दिया मुलाकात का। वहाँ पर भी ये फड्डा चल रहा है। कुछ इस तरह की कि वो पंजाब में इलेक्टेबल्स चाहते थे, जरदारी साहब के हाथ में वो इलेक्टेबल्स नहीं आ रहे, ठीक है, जिसकी वजह से जरदारी साहब। लेकिन जो मुझे खबर पता चली है कि जरदारी साहब दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। जी, आप समझ आ गए आपको, जरदारी साहब दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान।
اور وہ جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا چاہتے ہیں اور دبئی بھی گئے ہیں اور دبئی والوں سے بھی وہ سفارشیں کروا رہے ہیں. جی یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. وہاں سے بھی بہت سے لوگوں سے وہ سفارشیں کرا رہے ہیں. ابھی تک ان کی دال نہیں گل رہی. نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر زرداری صاحب یہاں پہ پریزیڈنٹ بن گئے انہوں نے ہمارے لیے پرابلم کھڑی کر دینی ہے. نون لیگ یہ سوچ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے پھر ہمارے ساتھ وہی کرنا ہے. یہ دوسرے عارف علوی صاحب ثابت ہوں گے تو نون لیگ ریلیکٹنٹ ہے, وہ ذرا کترا رہی ہے کہ یار وہ موقع نہ آئے, اس موقع کو کسی طریقے سے ٹالا جائے کہ زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ نہ بنانا پڑے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ایسا موقع آیا تو زرداری صاحب کے مقابلے میں کون ہوں گے بھلا؟ آپ کو بھی پتہ ہے کون ہوں گے بھلا. میرا اپنا ایک اسیسمنٹ ہے, زرداری صاحب کے مقابلے میں پھر مولانا صاحب ہوں گے. آگے چلیں بھائی, آگے چلیں. یہ عرش شریف کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی دلچسپی کم ہو رہی ہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو بتانا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی پہلے تو آپ نے دیکھا کہ وہ سو موٹو آ گیا اور یہ فلاں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بڑے جملے کسے گئے اور بڑے ریمارکس ہوئے اور بڑے بہت قسم. چیف جسٹس آف پاکستان کی اچانک دلچسپی کم ہو گئی ہے, اور وہ دلچسپی اس طرح سے کم ہو گئی کہ اب جولائی میں اس کیس کی سماعت ہوگی, جولائی میں. اور اب کہا گیا کہ ہم تو صرف فیسیلیٹیٹر ہیں, ہم تو کوئی وہ کرمنل کورٹ نہیں ہیں, ہم تو کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں وہ کہیں. ارشد شریف صاحب کی والدہ کے وکیل ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب. اب میں ان کو کیا کہوں, میں معزول جسٹس کہوں, میں ریٹائرڈ جسٹس کہوں, جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب وہ ان کی والدہ کے وکیل ہیں. جب ان کی والدہ کا کوئی وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو وہ اس وکیل نے ہمت کی, جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب. اس دن وہ بار بار بولتے رہے لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کو نہیں سنا, وہ اٹھ کے چلے گئے. کیا معاملہ کیا ہے, کیا چکر کیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کی دلچسپی کیوں کام ہو رہی ہے؟ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے کہا اور ان کے اپنے وکیل کے ذریعے کہ جی کینیا کی یا ادھر کی تو وہ ہوتی, دبئی کی یا یو اے ای کی, کینیا کی, وہ تو انکوائریز ہوتی رہیں گی. یہاں جن لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے, اب مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے انہیں کس نے شہید کیا, تو اب اس بندے کو نہیں شامل کرنا چاہیے. عمران خان بار بار کہہ رہا ہے, عمران ریاض کتنی ویڈیوز کر چکا ہے, سلمان اقبال کے چینل پہ وہ تھے اور بہت سارے تانے بانے ملتے ہیں وہاں پر. کینیا میں سلمان اقبال کے کتنے کاروبار ہیں, یا ان کے اپنے وہاں پر فارم ہاؤسز ہیں, یا لوگ کہہ رہے ہیں, میں کہوں کہ مبینہ طور پہ بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں. تو یہ 5 لوگوں کے, اور انہوں نے فیصل ووڈا صاحب کو بھی کہا ہے کہ ان 5 لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے, کیونکہ فیصل ووڈا صاحب نے ارشد شریف صاحب کے قتل کے بارے میں ٹی وی پہ آ کے کہا. انہوں نے کہا ان 5 لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا. ابھی جو بندہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا اس کے بارے میں جانتا ہوں بالفرض, تو پھر اس کو شامل تفتیش کرو نا بھائی. اگر آپ جانتے ہیں تو بتائیں نا. مراد سعید کے پاس ارشد شریف صاحب کا لیپ ٹاپ تھا, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر تا بندیال کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے ریجیکٹ کر دی ہے. یہ اپیل ہی, یہ درخواست ہی ریجیکٹ کر دی ہے کہ ان 5 کو تو ہم شامل تفتیش نہیں کریں. جو جے آئی ٹی ہے وہ کرتی ہے تو کرتی ہے, ہمارا کام نہیں ہے. آپ کے اور کون سے کام تھے جو آپ نے کیے ہیں, اور جو نہیں تھے وہ آپ نے نہیں کیے. ٹھیک, اب میں حیران ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا سے پہلی خاتون جج سپریم کورٹ کی آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے, یہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہوتی, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, جس میں چیف جسٹس بھی ہیں, جس میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, جس میں جسٹس سردار طارق ہیں, جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, اور اسی طریقے سے اٹارنی جنرل بھی اس میں ہیں, اور وزیر قانون بھی ہیں, اور بار کا, پاکستان بار کا نمائندہ بھی ہے, اور اختر حسین صاحب, اور ریٹائرڈ جسٹس سرمد جلال عثمانی صاحب بھی ہیں. تو یہ ہیں 9 لوگ ہیں ٹوٹل, آئی تھنک کہ 9 ہی بنتے ہیں. ٹھیک, تو یہ 9 لوگ اس کے ممبر ہیں. اور پہلی خاتون جج وہ آج کل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں, جسٹس مسرت جلالی صاحب. ٹھیک ہے, اچھا, تو اب جسٹس مسرت صاحبہ
وہ ان کو یہاں پر ریکمینڈ کیا گیا تھا، اور ریکمینڈ کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے. ٹھیک. اچھا، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریکمینڈ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے بھی. بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا، اور وہ مسئلہ یہ آیا تھا کہ جسٹس مسرت ہلالی کی جگہ کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے 2 ججز کے اور کے نام منگوا لیے جو ریٹائر ہو چکے تھے. ایک چیف جسٹس، ایک دوسرے جج صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، کیونکہ وہاں پہ ریٹائرمنٹ کی مدت ہے 63، اور جب وہ یہاں پر پہنچتا ہے سپریم کورٹ میں تو وہ 65 ہو جاتا ہے. ریسنٹلی ریٹائر ہوئے، عمر ان کی موجود تھی. تو اب اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں وہ بڑی دبنگ جج ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ اب بھی چاہ رہے تھے کہ جسٹس مسرت صاحبہ وہ یہاں. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آج جسٹس مسرت صاحبہ کے نام پر اپنا ایگریمنٹ ایک مکمل طور پہ ہو چکا ہے سفارش، اور پھر فائنل ان کی اپروول وہ پارلیمانی کمیٹی نے دینی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، وہ بھی ہو گئی. اب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 16 ہو جائے گی. جسٹس مسرت صاحبہ آئی ہیں کہ جسٹس میاں خیل صاحب وہ ریٹائر ہوئے تو تب سے یہ پوسٹ خالی تھی. سپریم کورٹ میں 15 جج کام کر رہے تھے، یہ 16ویں جج آ گئی ہے. یہ دوسری خاتون جج ہے. پہلی عائشہ ملک صاحب آئی ہیں وہ پنجاب سے، اور اب یہ جج آئی ہیں. یہ گو کہ وہ بہت ہی جونیئر تھیں، جس کی وجہ سے پھڈا بھی پڑا تھا، اور اسی وجہ سے نون لیگ بھگت بھی رہی ہے. اور جسٹس مسرت صاحبہ اب یہ جو ہے نا آ گئی ہیں، اور یہ 16ویں جج ہیں. ایک سندھ سے جج جو کہ آنا ہے، اب وہ دیکھیں کہ وہ کون آتے ہیں. شیل کمپنی پاکستان سے جا رہی ہے. شیل پیٹرولیم انہوں نے اپنا 77% حصص جو ہے نا وہ بیچ دیے ہیں، اور پھر وہ وائنڈ اپ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. یوتھیوں نے کل سے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، بلکہ آج پورا دن بھی، اور اس کے نام کا ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے شیل کا. تو یوتھیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لو جی دیکھو اس حکومت نے کتنا تنگ کیا ہے، اتنے بڑے بڑے کاروبار وائنڈ اپ کر کے لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک. لیکن اچھا، بہت سارے صحافی بھی ہیں، وہ یوتھی صحافی ہیں یا یوتھنیاں ہیں، وہ بھی ساتھ کریں گے یہ شیل جا رہا ہے. بس جیسے ہمارا تو بھائی اللہ معاف کرے، جیسے ہم ڈوب جائیں گے اگر شیل چلا گیا تو بس یہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، کوئی قیامت آ جائے گی. وہ آدھی خبر بتاتے ہیں، آدھی نہیں بتاتے. ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ شیل برطانیہ سے بھی جا رہا ہے. رائٹرز کی رپورٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. شیل جرمنی سے بھی جا رہا ہے، شیل پیٹرولیم. شیل الجیریا سے بھی جا رہا ہے. شیل رشیا سے بھی جا رہا ہے. نیدرلینڈ سے بھی جا رہا ہے. تو 5-6 ملکوں سے پاکستان کے علاوہ جا رہا ہے. لیکن یہ آپ کو یوتھی صحافی اور یوتھنیاں اور ساتھ ساتھ قوم یوتھ یہ نہیں بتائے گی. یہ نہیں، وہ ادھوری خبر بتاتے ہیں اور پٹھی خبر بتاتے ہیں، اور وہی خبر بتاتے ہیں کہ جس سے پاکستان کی بدنامی ہو. وہی خبر بتاتے ہیں کہ جس خبر کو موڑ کے پاکستان کے اگینسٹ کیا جائے، پاکستان کے اداروں کے اگینسٹ کیا جائے. کیا گورنر خیبر پختونخوا کی کرسی خطرے میں ہے؟ گورنر خیبر پختونخوا کی کرسی خطرے میں ہے. ٹھیک ہے نا. غلام علی صاحب گورنر صاحب جو کہ مولانا صاحب کے سمدی بھی ہیں، اور کیا غلام علی صاحب کی کرسی خطرے میں ہے؟ ANP بھی ان کے خلاف. وہاں پر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی، خود نون لیگ کا جو وہاں کا گروپ ہے وہ بھی، جو نون لیگ کے لوگ ہیں، جو نون لیگ کے لوگ وہاں پر ہیں نگران حکومت میں بھی وغیرہ وغیرہ، اور وہ سارے لوگ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ فوری طور پہ ان کو ہٹایا جائے. نون لیگ کی مرکز کی قیادت نے ان کو آل انال کیا ہوا ہے، فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اب آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے فری ہینڈ کیوں دیا ہوا ہے. وہ اپنی جماعت کا بھی، جب ابھی وزیر اعظم صاحب پچھلے دنوں پشاور گئے تو وہاں پر ANP کے لوگ ایمل ولی خان باقی اٹھے، اور وہاں انہوں نے بڑا احتجاج کیا. یہاں نون لیگ کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ANP نے کہا کہ ہمارا تو کوئی سنتا نہیں ہے، اس صوبے میں تو گورنر راج لگی ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے غلام علی صاحب کر رہے ہیں. تو یہ مرکزی حکومت یا نون لیگ جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے. انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے. بہت ہی آگے کی پلاننگز ہو رہی ہیں. آج 9 مئی کے مجرموں کی سفارش کون کر رہا ہے؟ 9 مئی کے مجرموں کی
सिफारिश अब पता चला है कि कुछ और तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अब पता चला है कि जो 9 मई के मुजरिम हैं उनको बचाने के लिए कुछ मगरबी ममालिक के सफारतकार भी सामने आए हैं। ठीक है ना, डिप्लोमेट्स, कुछ सफारतकार मगरबी ममालिक के वो भी सामने आए हैं और उन्होंने सिफारिश की है जनाब इनको, और साथ ही ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और सारा कुछ, वो जो सारा ड्रामा करते होते हैं। ठीक, पाकिस्तान ने बिल्कुल जवाब दिया है, पाकिस्तान ने शटअप कॉल दी है। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने साथ ही बहुत ही तफसील के साथ उनको बताया भी है कि भाई बात यह है कि अभी अमेरिका में जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ, हमारा जो 9 मई हुआ, ये उससे कहीं ज़्यादा संगीन था। अभी अमेरिका में जो हमला हुआ था कैपिटल हिल पे, वहाँ पे इजलास जारी था, वहाँ उस बंदे को भी सज़ा दी है आपकी अदालतों ने कि जिसने सिर्फ नैन्सी पेलोसी की स्पीकर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर की कुर्सी पर सामने टेबल पे टांग रख के एक सेल्फी बनाई थी, उसको भी 4.5 साल की सज़ा हुई है। 18 साल की सज़ाएँ, 14 साल की सज़ाएँ। वहाँ पे 2000 बंदा निकला, जिसमें तकरीबन कोई 450 लोगों को सज़ाएँ हो चुकी हैं और बहुत ही संगीन सज़ाएँ हुई हैं। तो ये क्या है? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट आज से कोई 10 साल पहले ये फ़ैसला दे चुकी है कि 10 नहीं बल्कि ज़्यादा, कि मिलिट्री कोर्ट्स के तहत सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। हुए भी हैं ट्रायल सिविलियन के वहाँ अमेरिका में फ़ौजी अदालतों में। तो ये उनको बताया गया, उनको याद दहानी कराई गई है। उनको ये भी याद दहानी कराई गई है कि इनके भी वो सोच रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों में बाकी के ट्रायल करें, अमेरिका ख़ुद सोच रहा है। उनको याद दहानी कराई गई है कि आपको नहीं याद कि जब 2011 में यूके में इस तरीके के हंगामे हुए थे, उस वक़्त कौन कौन से लॉज को सस्पेंड किया गया था? आपको समझ आ गई? आपको उनको याद दहानी कराई गई है। उनको ये भी याद दहानी कराई गई कि कोरोना के दौरान जब फ्रांस में इस तरीके के एहतजाज हुए थे तो उस वक़्त क्या क्या हुआ था, कौन कौन से लॉज को सस्पेंड करके आपने खसूसी तौर पर पुलिस के किस तरह के अख्तियारात दिए गए थे। तो उनको बहुत ही दबंग अंदाज में उनके तसल्ली कराई गई है और उनको कहा भी गया है कि यहाँ आप दखल अंदाजी नहीं करें, आपकी दाल नहीं गलेगी। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हाफिज साहब कोई रू रियायत नहीं बरत रहे। वो ये नहीं देख रहे कि ये सिविलियन है, ये सियासतदान है, ये कोई ब्यूरोक्रेट का कोई लगता है कुछ। अभी की बात है, मैं कल की बात आपको बताता हूँ। कल एक रिटायर्ड जर्नैल की बीवी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, रिटायर्ड जर्नैल की बीवी लाहौर से भागी है। कराची एयरपोर्ट पे वो बाहर नसना चाह रही थी, वहाँ एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया है और दोबारा उनको लाहौर पुलिस के हवाले किया गया है। तो हाफिज साहब रियायत नहीं बरत रहे किसी के साथ। ये नहीं है कि कोई फ़ौजी है, फ़ौजी की बीवी है, कोई नवासी है किसी की आर्मी चीफ की, कोई क्या है, नहीं, सब के लिए कानून बराबर। तो किधर गए वहाँ इमरान खान के जो कहते थे कि बार बार वो हदीस सुनाते थे कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई हैं कि जब कोई बड़ा चोरी करता तो उसको माफ़ कर दिया जाता और जब कोई छोटा चोरी करता तो उसको सज़ा दी जाती। तो आज खान साहब किधर गए हैं? मैं गवर्नर पंजाब का बलीगुर रहमान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था तलत हुसैन साहब के साथ। वो कह रहे थे कि जनाब मेरे पास कुछ इन बच्चों के वालिदैन आए, काश कि ये वालिदैन उस वक़्त उनको रोकते ना। आजकल तो वो सारे चीख रहे हैं और वो यूथिए फारिग साइड पे हो गए। ये बच्चे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उनका यूथियापन उनको खा गया है। आज मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल हो रहा है, उनका कैरियर तबाह, उनकी ज़िंदगी तबाह, उनका सुकून तबाह, उनके घर वालों का सुकून तबाह। क्या मिला? फसाद, इंतशार। ये सिर्फ उस सियासी लंगड़े का कमाल है कि जिसने इस। तो गवर्नर साहब कह रहे हैं, पंजाब के गवर्नर, के मेरे पास कुछ वालिदैन आए, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे बेगुनाह हैं, देखिए जी हमारे बच्चे इस तरह से हैं और हमारे बेगुनाह बच्चों को पकड़ के इस तरीके से उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने फिर आईजी साहब को कहा और बाकी लोगों से मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे उन्हीं के बच्चों की जो वालिदैन मेरे पास आए थे उन्हीं के बच्चों की वीडियो सबूत भेजी। मैंने उन वालिदैन को, ये ऑन द रिकॉर्ड, हाँ ऐसा नहीं है कि ये स्क्रीन पे उन्होंने कहा है, ऑन एयर कहा है इंटरव्यू में,
انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد میں نے ان والدین کو بلایا اور میں نے ان بچوں کی ویڈیو دکھائی. میں نے کہا جی جن آپ اپنے بچوں کو ہر باپ کو اپنا بیٹا تو معصوم نظر آئے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی جن کو آپ معصوم سمجھ رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا ان کی ویڈیو ثبوت دیکھیں, یا آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے یا آپ کی بچی کیا کر رہی ہے, یہ ویڈیو ثبوت دیکھیں. اور میں نے کہا نا کہ بار بار جب اعلامیہ آ رہا ہے کور کمانڈر کانفرنس کا بھی, فارمیشن کانفرنس کا بھی, اور وہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس ہے, ناقابل تردید ثبوت ہے جسے جھٹلانا ممکن ہی نہیں, تو پھر ہے نا ثبوت نا. وہ کہتے ہیں جب میں نے ان کو وہ ثبوت دکھائے تو وہ شرمندہ ہو گئے, وہ ڈیفینسو پہ آ گئے. پھر اس کے بعد وہ ریکویسٹ کرنے لگے کہ یہ بچے ہیں ان کو معاف کر دیں, یہ کرنے وہ کر. پھر میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھیں جو بھی جرم کرے گا وہ بھگتے گا, چاہے وہ کسی کا بیٹا بھی ہے. تو ان کے جو ذہن میں غلط فہمی تھی, اب وہی لوگ آ کے اللہ رسول کے واسطے دے رہے ہیں, اور وہی لوگ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس سیاسی لنگڑے کی چال میں نہ آئیں, یہ دوسروں کے بچوں کو تباہ برباد کرتا ہے. اور جب اس سے فارن میڈیا پوچھتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے ملیں, تو یہ کہتا ہے کہ جناب کہ اب میرے بچوں کے لیے یہ ملک محفوظ نہیں ہے, میں نے ابھی ان کو نہیں بلانا. عادل راجہ ایک ایسا دہشت گرد انڈین ایجنٹ, پاکستان کا دشمن, جس کا یوٹیوب بھی اسی وجہ سے بند ہو چکا ہے, جس کا فیس بک بھی بند ہو چکا ہے, وہ ان کو کل گرفتار کیا گیا. وہ 8-10 گھنٹے کے بعد برطانیہ کی پولیس نے اسے رہا کیا ہے. لیکن ان کا ایک طریقہ کار ہے, جیسے الطاف حسین صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا پھر رہا کیا, عادل راجہ کو بھی گرفتار کیا, ان کا موبائل بھی لے لیا, ان کا لیپ ٹاپ بھی لے لیا. اب اس کے بعد ان پر یہ پاکستانی اداروں نے, پاکستان کی حکومت نے کمپلینٹس کروائی ہوئی ہیں کہ یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہا ہے. یہ ان کو باقاعدہ ویڈیو ثبوت ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ وہ حیدر مہدی بھی, اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں, تو وہ ساتھ انسائٹمنٹ. میں دیکھ رہا تھا ان کا یوٹیوب چینل لائیو چل رہا تھا, عادل راجہ کا یوٹیوب چینل لائیو چل رہا تھا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ, اور حیدر مہدی بھی بیٹھ کے وہاں پہ کہ فلاں جگہ جائیں آپ, فلاں جگہ, باقاعدہ ٹارگیٹس, جگہوں کو ٹارگیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے, اس کی لوکیشن شیئر کی جا رہی ہے لوگوں کے ساتھ. تو عادل راجہ نے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کیا ہے. ان کا موبائل بھی ضبط ہو گیا ہے, ان کا لیپ ٹاپ بھی ضبط ہو گیا ہے, 8-10 گھنٹے کی ان کی پوچھ گچھ بھی ہوئی ہے. اب وہ انڈر آبزرویشن ہے, اب یہ جو ہے نا اب ان کو آبزرو کریں گے. اب ان کا جو ٹویٹ بھی اس کے بعد میں نے دیکھا تو بڑا محتاط ٹویٹ آیا ہوا تھا, جو کیونکہ وہاں تو ثبوتوں کی بات ہے نا, یہاں تو ایسے تو نہیں ہے کہ جیسے GIT نے پوچھا بھائی آپ فیصل نصیر صاحب سے کبھی براہ راست ملے ہیں, نہیں ملے, تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے کہا. یہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ویڈیوز آپ کی ہیں جی, بالکل میری ہیں, ان کا کوئی ثبوت بھی ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اسی طریقے کا یہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا. یہ اسی طرح سے شیطانی کام کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف کرتے ہیں, پاکستان کے اداروں کے خلاف کرتے ہیں, اور جو کام جس طریقے سے ان کی آٹموسٹ کوشش کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے, پاکستان کے اگینسٹ ایک سازش بنی جائے, یہ وہی کر رہے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.